السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے میری ویڈیو کو۔ تو چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ معطر جیسی بہویں قسمت والوں کو ملتی ہیں، اور عنبر اور گڑیا جیسی بہویں جو ہیں وہ پتہ نہیں کن کو ملتی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر یہ تو اپنی اپنی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معطر کی ماں کی جو تربیت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں معطر کی صورت میں، اور جو یہ گڑیا اور عنبر ہیں ان کی بھی تربیت آپ دیکھ لیں انہی کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب معطر ہوئی کو دیکھ لیں کہ اپنے شوہر کو میڈیا پہ بڑے اچھے سے پریزنٹ کرتی ہے کہ محسن ایک اچھا شوہر ہے، باپ ہے اور بیٹا بھی ہے۔ اور گڑیا بھی ایسا ہی کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، حالانکہ وہ تو گھر داماد ہے، آئے روز یہ لوگ ٹپکے ہوتے ہیں، پر عنبر ایسا نہیں کرتی۔ اب عنبر کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ اپنا گھر بچائے اور اپنے شوہر کو مزید ایکسپوز نہ کرے، کیونکہ اس کے یہاں بیٹھنے سے بے شک وہ چپی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا شوہر اس کا سسرال ایکسپوز ہو رہا ہے، اور یہی کام اس نے ماضی میں بھی کیا تھا، یعنی کہ محسن اور اس کے گھر والوں کو ایکسپوز کیا تھا۔ وہ تو چلے میڈیا پہ آ گئی تھی، اور عنبر مجھے اس قسم کے بالکل بھی کومنٹ نہیں چاہیے جو کہ میری ویڈیو سننے کے دوران یا اس کے بعد کومنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اس قسم کے کومنٹ نہیں چاہیے، تو بہتر ہوگا کہ اپنی لمٹ میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اب چلیں ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ جی جناب، تو سننے میں آ رہا ہے کہ عنبر اپنے گھر جا چکی ہے اور یوٹیوب پر جو ویڈیوز بنائی تھی ان کو بھی ان لسٹ کر دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے سسرالیوں کے کہنے پہ، اور ویڈیوز اب مزید نہیں بنائے گی عنبر، کیونکہ یوٹیوب سنا ہے کہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ سارے فساد کی جڑ یوٹیوب ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں یہ سلسلے ہوئے۔ تو اب یہ نہیں پتہ، کیونکہ یہ شاہ زیب صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ یوٹیوب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ شاہ زیب کی اور کیا کیا ڈیمانڈ سامنے آتی ہیں، کیونکہ اگر ایک ڈیمانڈ اس نے رکھ دی تو سمجھ جائیں کہ وہ عادی ہو جائے گا، اور ایک کے بعد دوسری ڈیمانڈ، دوسری کے بعد تیسری ڈیمانڈ۔ ویسے ایک ولاگر نے کہا ہے کہ عنبر گھر جا چکی ہے، پر مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ عنبر کو تو ریسنٹلی جو ویڈیو بنی تھی گھر میں ہی دیکھا گیا تھا۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ جو ریئیکشن والیاں ہیں یہ کیوں خود سے نیوز بنا لیتی ہیں آؤٹ آف مطلب اس کے کانٹینٹ کے۔ ان کو چاہیے کانٹینٹ میں رہ کے چیز بنانی چاہیے، اور ان کے سورسز کیا ہیں یہ بھی پتہ نہیں، اور پھر یہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور لیکن اگر وہ گھر چلی گئی ہے عنبر تو اس سے اچھی کیا بات ہے، اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں۔ اور ویسے شبانہ ایک ویڈیو میں گھر سے باہر کھانے پہ اتنا بڑا لیکچر دے رہی تھی، لیکن خود یہ لوگ آئے دن باہر ہی کھانا کھاتے رہتے ہیں، جو کہ ویڈیوز میں بھی نظر آتے رہتے ہیں، کہیں کڑھائی کھا رہے ہیں، کہیں چائنیز کھا رہے ہیں، کہیں گول گپے کھا رہے ہیں، کہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بات وہی کرنی چاہیے جس پہ خود عمل کرنا ہو، لیکن وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ خود بندہ عمل ہی نہ کرے۔ پھر ایک اور بات آپ نے کہی جی کہ، اور وہ یہ کہ ہر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات اپنی بیٹیوں کو تو نہیں سمجھائی آپ نے۔ آپ کے ساتھ ہر شاپنگ میں بیٹیاں ہی ساتھ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ عید کی شاپنگ ان کو کروا رہی ہوں، لیکن بہو بھی تو ہے نا، بہو کیوں نہیں نظر آتی کسی بھی شاپنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ؟ اور ہاں میں تو بھول گئی، وہ تحسین بھی تو ہے نا، اور وہ تو خیر سے آفس بھی نہیں جاتا، حالانکہ اسے جانا چاہیے کیونکہ اب تو رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی شادی کے بعد بھی کیا یہ گھر ہی رہے گا، ماں کے لیے ویڈیوز بنائے گا، ان کو ایڈٹ کرے گا،
تو یہ بھی کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تھوڑا سا شبانہ کو دیکھنا چاہیے کہ گھر کی چیزوں کو ترتیب سے لے کے چلیں. بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، ہفتے میں ایک بار آئیں، چکر لگائیں، خوب ڈھیر سارا ٹائم سپینڈ کریں اور رات کو شام کو نکل کے چلی جائیں. لیکن یہاں تو کوئی روٹین ہی کسی کا سیٹ نہیں ہے. سونے اٹھنے کا روٹین سیٹ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا روٹین سیٹ ہے، باقی باتیں تو آپ رہنے ہی دیں. اور ویسے بھی بیٹی تو اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، ان کو جتنا بھی کوئی بول دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. بیٹیاں اور بہو میں فرق کرتی ہے. یہ تو معطر کی ماں کی تربیت ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی، ورنہ عنبر کی طرح آ کر بیٹھ جاتی، یا پھر گڑیا کی طرح سسرال والوں کو منہ تک نہ لگاتی اور کہتی میرا فرض تو نہیں کہ میں نندوں کی بھی خدمت کروں. تو لیکن ایسا بھی نہیں کہا، چپ کر کے بس اللہ میاں کی گائے کی طرح گھسی رہتی ہے کچن میں. اور شاید آپ لوگ اس لیے بھی اسے ساتھ لے کر نہیں جاتے شبانہ جی کہ پھر گھر میں کھانا کون بنائے گا. ظاہر سی بات ہے، آپ باہر سے گھوم پھر کے آئیں گی، پھر کھانا بھی آپ کو بنانا پڑے گا. اور شاید یہ ریزن بھی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ عورت ہی گھر کو جنت بھی بناتی ہے اور جہنم بھی. یعنی عورت چاہے تو گھر کی عزت کو اپنے پاس ہی رکھتی ہے، اور عورت ہی گھر کی عزت کو چوراہے پہ بھی رکھ دیتی ہے، یعنی بازار میں رکھتی ہے. اور جیسے کہ عنبر نے کیا، بہت غلط کیا، میں تو اس کی ناسمجھی کہوں گی. اور اس معاملے میں شبانہ جی کو چاہیے کہ وہ اس کو رائے راست پہ لائے اور اس کو طریقے سے سمجھائے اور اپنے گھر روانہ کرے. اور کمرے کے اندر عنبر کو چاہیے کہ میاں سے یہ سارے سیٹلمنٹ کر لیتی اور ماں کے گھر نہ آتی، اور نہ ماں کے گھر آتی نہ کسی کو پتہ چلتا، کیونکہ یہاں تو سارے ویلاگرز بیٹھے ہیں، چاہے ان کی اماں ہیں، چاہے بھابھی ہیں، چاہے یہ خود ہیں، چاہے گڑیا ہے. تو بات تو لیک ہونی تھی کہ آپ اپنی امی کے گھر میں اتنے لانگ سٹے پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اگر آپ سمجھیں تو. کیونکہ اب آپ کا بیٹا ہو گیا ہے تو آپ کو لائف کو بہت سیریس لے کے چلنا ہوگا. اب آپ کوئی چھڑی چھاڑ یا وہ کیا کہتے ہیں سنگل تو ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ بس سنگل ہے یہ کچھ بھی کر لے. لیکن یہ چھوٹ اب نہیں مل سکتی، اور یہ آپ کی امی کو سوچنا چاہیے. ویسے علی کی ماں نے بہت اچھا حل ڈھونڈا کہ آسمہ کو، علی کی ماں کون ہے بھلا؟ علیز مدر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیں تو ان کو خیر میں کوئی اتنا خاص سنتی نہیں ہوں، کبھی سنتی ہوں کبھی نہیں سنتی. اور پتہ نہیں ان کا اور آسمہ کا آج کل کچھ آپس میں چل رہا ہے، اور بڑی چترول کرتی ہیں آسمہ کی. اور آسمہ کی بھی خیر جو میں نے سٹوریاں سنی دیکھیں تو اس حساب سے تو شاید وہ ڈیزرو کرتی ہیں یہ ساری چیز، اور ہر جگہ ہاتھ مارنے والی نہیں ہوتی. کئی مکھیوں کا چھتا بھی ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا. تو انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے ہر جگہ پہ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. تو خیر یہ تو ان دونوں کا معاملہ ہے. اور اب تو خیر علیز مدر نے سونو کی دنیا کے حوالے کر دیا ہے یہ آسمہ کو، جو کہ آئے دن نئی ویڈیوز بناتی ہے، کبھی معافیاں مانگ رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، گاڈ نوز وہ وائرل ہونے کے چکر میں ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے. اور شبانہ کی ویسے پوری فیملی جو ہے وہ یوٹیوب پہ سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی بس اپنی ذاتی زندگی دکھا رہا ہوتا ہے. اور عنبر شاید اتنے دنوں سے ویڈیوز اس لیے بھی نہیں بنا رہی کہ وہ ٹرینڈنگ پہ رہنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب وہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرے گی فوراً ڈھیر سارے ویوز مل جائیں گے. اور بس پتہ نہیں عنبر اب جتنا یہاں ٹائم گزارے گی اتنا ہی مطلب اس کو گھر جا کے ٹف ٹائم ملے گا. تو بہتر ابھی نئی بات ہے، اس کو یہیں ختم کر کے اپنے گھر جائیں اور گھر بسانے والی بنے، اجاڑنے والی نہ بنے. تو عنبر یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے اگر تم مانو. اچھا جی، پھر ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.